مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق اللہ العظیم. سورۃ رحمان 27واں پارہ. اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مہر و ماہ کے ذکر کے بعد، یعنی وہ چاند، وہ سورج جس سے عالم روحانیت کے در و بام جگمگا رہے ہیں، یعنی ذات مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، یعنی آقا کی وہ ذات ہے کہ جس سے ہمارے قلب و روح جگمگاتے ہیں. اور یہ وہ نور ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید خود نور ہے. جیسے حدیث پاک ہے العلم نور، علم نور ہے. قرآن پاک علم ہے اور یہ روشنی ہے، اور یہ ساری قلب مصطفیٰ پر ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمائے کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ سراجم منیرہ ہے، چمکتا ہوا سورج ہے، چمکتا ہوا سورج ہے. تو اس کی روشنی، یہ جو سورج ہے اس کی روشنی یہ روحانیت کو جو ہے جگمگاتی ہے. جو ہمارا روحانی نظام ہے، یہ روحوں کا، یہ عالم بالا کا جو نظام ہے، روحانی نظام، اس سارے کی چمک جو ہے وہ ساری کی ساری چمک ذات مصطفیٰ کی ہے. بلکہ آپ کے ہی نور سے یہ جو چاند سورج جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یہ بھی آپ ہی کے نور سے جگمگاتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ گناہ ہیں، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، آپ کے باطنی نور سے یہ سورج بھی ہے، یہ روزانہ روشنی لیتا ہے. ذہن میں رکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم جو ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. تو عالم میں سورج بھی ہے، عالم میں چاند بھی ہے، عالم میں ستارے بھی ہیں، نجم بھی ہے. یعنی جتنی روحانی کائنات ہے، جتنی نوری کائنات ہے، جتنے نوری فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے اکتساب فیض ذات مصطفیٰ سے کرتے ہیں. انہیں یہاں سے روشنی ملتی ہے، انہیں غذا ملتی ہے، انہیں سب کچھ ملتی ہے، کیونکہ آپ رحمت ہیں. اگر آپ رحمت نہ ہو تو نہ سورج ہو نہ چاند ہو. کسی بھی چیز کے وجود کے قائم رہنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا کہ محبوب آپ کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے اور چلا اللہ رہا ہے. تو آئیے اللہ کریم نے جو شاید فرمایا یہ حساب کے پابند ہے. اس کے بارے میں قال ابن عباس و قدادۃ این یجریان بحساب فی منازل لا یعدوانها ولا یحید علیہا، کہ یہ نظام پابند ہیں اسی وجہ سے جو ہے موسم بدلتے ہیں. سورج اور چاند جس مدار میں حرکت کر رہے ہیں، نہ تو یہ اپنے مدار سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، نہ تقدم اور تاخیر کر سکتے ہیں کہ کوئی آگے نکل گیا یا کوئی پیچھے آ گیا. نہیں، آج سورج جتنے منٹ پہ طلوع ہو رہا ہے 4:58 پر، تو برسوں سالوں کے بعد بھی سورج آج کے دن اسی ٹائم پہ ہی طلوع ہوگا. اور یہ کب سے ہزاروں خربوں سال گزر گئے، اللہ نے ایسے حکم دیا، اس کا ایسا حکم. اور یہ اتنے پابند ہیں کہ اپنی مرضی سے نہ نکل سکتے ہیں نہ غروب ہو سکتے ہیں. اور ہر جو ان کا لمحہ ہے اللہ کے حکم کے تابع ان کی حرکت، ان کا چلنا، ان کا مدار، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا،
یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اسی سے موسم بدلتے ہیں، اسی سے دن رات بنتے ہیں، اسی سے ماہ و سال بنتے ہیں، کیونکہ سورج کی حرکت چاند کی حرکت سے ہی یہ پورا نظام شمسی ہے، اس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو نجم اور شجر کہتے ہیں اس درخت کو جس کا تنا ہو، اور نجم اس جڑی بوٹی کو یا ان بیل کو کہتے ہیں جن کا تنا نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جن کے جو درخت تمہیں نظر آتے ہیں وہ جن کے بہت لمبے تنے ہوتے ہیں، چیل وغیرہ، دیودار وغیرہ، سنوبر وغیرہ، وہ درخت جو بڑے بڑے ہیں تمہیں نظر آتے ہیں، یا وہ آپ کو بیلیں جو زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، یا وہ جڑی بوٹیاں جن کا تنا کوئی نہیں، زمین کے ساتھ جو ہیں بچھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ سجدہ کا معنی ہے سر جھکانا۔ اصل السجود فی اللغۃ الاستسلام والانقیاد للہ عز وجل، یعنی یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز حکم کے پابند ہے۔ جیسے اللہ امر کرتا ہے ایسے درخت اگتے ہیں، جیسے اس کا حکم ہوتا ہے جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کی بقا ہے۔ تو فرمایا یہ سب چیزیں جو ہیں ادنا ہو یا بڑی ہو، سب کے سب پابند ہے۔ اور فرمایا کہ آسمان کو جو ہم نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا، جیسے اللہ کریم کا حکم ہوا کہ پہلے آسمان کو اللہ کریم کے امر سے پھر اس کو اٹھایا گیا اور یہ بلند ہو گیا، اور وہ کتنا بلند ہے، بہت دوری پر آسمان فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اللہ کے امر پر ہے۔ اور ووضع المیزان سے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ جو ترازو ہے، ترازو یعنی انصاف، ترازو اللہ نے بنایا کہ انصاف وہ بھی کرتا ہے، اے دنیا والو تم بھی کرو۔ اس سے دوسرا مراد یہ معنی لیا گیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کریم نے اس کی جیسے ضرورت تھی اس طرح بنایا ہے۔ پہاڑوں کی ضرورت تھی جس طرح اس کے اندر طاقت اور قدرت رکھی وہ ضرورت تھی، اسی طرح ہر چیز کی غذا بنائی اللہ کریم نے۔ میزان کیا ہے کہ شیر ہے تو وہ روزانہ گوشت کھا کے ہی سوتا ہے، اور چڑیا ہے تو روزانہ دانے چک کے جو ہے پیٹ کو بھرتی ہے، اس کا نظر۔ بکری ہے تو وہ گوشت نہیں کھاتی، اللہ اسے چارہ دیتا ہے۔ ہرن ہے تو جو اس کا نظام ہے اس کے مطابق اس کو غذا ملتی ہے۔ اے انسان جو تیرا جسم ہے اس کے مطابق تجھے ملتا ہے، صبح شام اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ یہ میزان ہے کہ جسم کی ضرورت جیسے تھی اسی طرح اللہ نے غذا بنا دی۔ جسم کا ضرورت پانی کی تھی تو چشمے جاری کر دیے اللہ کریم نے، جسم کا ضرورت کھانے کی تھی تو فصلیں اگا دی۔ یہ میزان ہے اللہ کا۔ تو اس پر جتنا غور کریں ایک عجیب کیف ملتا ہے اور عجیب علم ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کیسے میزان کو قائم کیا کہ ہر چیز کو جیسے مثلا آنکھ کی جہاں ضرورت تھی وہیں لگائی۔ اگر آنکھ ہاتھ پہ اللہ لگا دیتا تو قادر ہے، لگا سکتا تھا۔ کانوں کو اگر اللہ پیٹ پہ لگا دے لگا سکتا ہے، لیکن میزان کیا ہے؟ جہاں یہ سجتا ہے، جچتا ہے، جہاں یہ خوبصورت لگتا ہے اللہ نے آنکھوں کو وہیں پہ لگایا، جہاں خوبصورت لگتے ہیں اللہ نے کانوں کو وہیں لگایا، جہاں پہ منہ ضرورت تھی وہیں پہ لگا دیا۔ جیسے اس نے چاہا ہر چیز کو اس کا میزان قائم کر دیا اور ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق بنایا، اور جیسے چاہیے تھی اتنی بنائی، جس کو چاہیے تھی اس کے لیے بنا دی۔ اور جیسا جسم ایسی اس کی غذا ہے۔ مٹی کے اندر رہنے والے کیڑوں کی غذا، لکڑی کے اندر رہنے والے کیڑوں کی غذا لکڑی ہے، مٹی کے اندر رہنے والے کیڑوں کی غذا مٹی ہے، یعنی وہ کینچوے جو مٹی کو کھاتے ہیں اللہ ان کو غذا دے۔ ہوا میں اڑنے والے وہ پرندے جو ابابیل وغیرہ ہیں جو زمین پہ اترتے ہی نہیں، ان کی غذا اللہ نے ہوا میں رکھی ہے۔ ہر چیز جیسی ہے ایسی اس کی غذا ہے، اس کو میزان کہتے ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر، تو بھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کر، یعنی ہر وقت سر جھکائے رکھ کس کال کو مالک نے تجھے بنایا اور کس نے تجھے واپس اپنی طرف بلا لینا ہے۔ موت کے بعد ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔